حسن الخلق، اچھے اخلاق، اس کی کیا اہمیت ہے؟ وجہ یہ ہے اس عنوان کے تعلق سے، یا اس عنوان کو رکھنے کی جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ آج ہم دیکھتے ہیں جس امت کی پہچان، جس امت کا شعار، اس کی علامت، اس کی پہچان وہ اس سے تھی کہ وہ اچھے اخلاق کی بنیاد پر دنیا میں مشہور اور معروف تھی۔ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے اس امت کو جو نبی دیا، جو آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اس نبی کے تعلق سے اللہ رب العزت نے اپنی کتاب میں یہ گواہی دی، اور اللہ نے فرمایا سورہ قلم سورہ نمبر 68 اور آیت نمبر 4 میں وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے نبی ہم نے آپ کو اخلاق کے سب سے بلند درجے پر فائز کیا ہے۔ تو جس امت کو جو نبی دیا گیا، اس نبی کے تعلق سے اللہ رب العزت اپنی کتاب میں یہ گواہی اور شہادت دے رہا ہے کہ ہم نے نبی آپ کو اخلاق کے سب سے بلند درجے پر فائز کیا ہے۔ اور اس نبی کے ماننے والوں کا آج یہ حال ہے، بد اخلاقی کا یہ عالم ہے کہ امت مسلمہ کا نوجوان کثرت جس کو ہم کہتے ہیں، اور کسی بھی بات کو کثرت پہ کہا جاتا ہے، اکثریت جو کرتی ہے، تو امت مسلمہ کا نوجوان اگر اپنی بات کو یا ان کی بات کو ریکارڈ کر لیا جائے تو بات کا آدھا حصہ گالی اور آدھا حصہ صرف بات ہوتی ہے۔ مطلب یہ کہ زبان کے اعتبار سے اخلاقی گراوٹ کا یہ حال ہے کہ اگر الفاظ کو خود ایک انسان اپنے ریکارڈ کرے تو آدھی گالی ہے، گندے الفاظ ہے، اوچھے الفاظ ہے، نیچے الفاظ ہے، برے القاب ہے جو ایک دوسرے کو دیے جا رہے ہیں، بری باتیں ہیں، اور 50% باتیں پھر وہ جو ہے ایسی تھی جو درست ہے یا عام بات تھی۔ مطلب حال یہ ہے بد اخلاقی کا کہ اللہ رب العزت اپنے نبی کے تعلق سے یہ گواہی دے رہا ہے کہ ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اخلاق کے سب سے بلند درجے پر فائز کیا ہے، اور امت کا یہ حال ہے اس انداز سے بات چیت، اس انداز کی گفتگو، اس انداز کا کلام اور گالی، اور اس طرح سے برے اخلاق مطلب بد اخلاقی جس کے اندر مطلب اچھے اخلاق کے خلاف جو عمل ہوتے ہیں وہ اتنے کثرت سے، وہ اتنے زیادہ ہے کہ اگر بد اخلاقی کا عنوان رکھ دیا جائے کیا کیا ہوتی تو شاید فہرست مکمل کرنا ایک لیکچر میں ناممکن ہوگا۔ تو یہ بد اخلاقی کا عالم ہے۔ کوئی شخص دوسرے شخص سے بات کر رہا ہے، ایک نوجوان دوسرے نوجوان سے بات کر رہا ہے، وہ اس کے والد کے تعلق سے بولتا ہے برے القاب کے ساتھ، کہ مختلف علاقوں میں مختلف الفاظ کے ساتھ، کہ والد، اس کے فادر، اس کا باپ کیسا ہے، تو وہ کہہ رہا ہے تیرا بڈھا کیسا ہے۔ خود اپنے باپ کو ایک شخص رہا میرا بڈھا بہت بیکار ہے، فلاں ہے۔ مطلب اپنے والد کے تعلق سے یہ الفاظ ادا ہو رہے ہیں۔ جب اپنے والد جس کو ہم کہتے ہیں فادر کے تعلق سے، باپ جو بہت محترم ہے، اللہ اور اس کے رسول کے بعد کسی کا مقام ہے تو والدہ ہے، پھر والد ہے، اگر ان کا یہ مقام ہے تو دیگر لوگوں کے ساتھ کیا سلوک ہوگا، میں سمجھتا ہوں بہت تفصیل میں مجھے جانے کی اور ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں۔ یہ والد کے ساتھ سلوک ہے، اپنی والدہ کے ساتھ یہ بد اخلاقی کا عالم ہے، اخلاق کے خلاف، اچھی عادت اور اطوار کے خلاف، کہ اونچی زبان سے مطلب اونچی آواز سے بات کی جا رہی ہے، برے بھلے الفاظ جو ادا کیے جا رہے ہیں، اور یہی معاملہ والدین کے علاوہ بہن اور بھائی اور دیگر لوگ، پڑوسی اور عام مسلمان اور غیر مسلموں کے ساتھ یہی ہمارا سلوک ہے۔ یہ افسوس کی بات ہے کہ امت مسلمہ جو ایک زمانے تک، کئی صدیوں تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے جانے کے بعد اپنے اخلاق سے پہچانی جاتی تھی کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے اخلاق اتنے اچھے ہیں، یہ جھوٹ نہیں بولتے ہیں، یہ وعدہ خلافی نہیں کرتے ہیں، یہ جو وعدہ کرتے ہیں اس کو پورا کرتے ہیں، یہ لوگوں سے اور قوموں سے حسد نہیں کرتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو سب کی خیر خواہی کرتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کو دینے کا جذبہ رکھتے ہیں۔ یہ علامتیں، یہ اچھی عادتوں سے مسلمان معروف تھے۔ آج وہ حال ہے کہ مسلمان اپنی بد اخلاقیوں سے معروف اور مشہور ہے۔ میں ہرگز یہ نہیں کہتا ہوں کہ ساری بد اخلاقیاں ہم میں ہی ہیں، میں بالکل یہ نہیں کہہ رہا ہوں، میں بالکل یہ نہیں کہنا چاہتا ہوں کہ صرف مسلمان خراب ہے۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اخلاق کا جو سب سے بلند مرتبہ ہو سکتا ہے وہ ہمارے نبی کو حاصل ہے، تو جب ہمارے پاس یہ چیز ہے تو اس کے بعد ہم کیوں بد اخلاق؟ مسئلہ یہاں ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں صرف مسلمان بد اخلاق ہے، ہر قوم میں یہ برائی آ چکی ہے، اور وہ لوگ پریشان ہیں کہ ہمارے نوجوانوں کو یہ برائی کیسے نکالا جائے۔ لیکن مسلمان جن کے پاس دنیا میں جینے کا طریقہ ہے، رہنے کا طریقہ ہے، یہاں تک کہ پیدائش سے لے کر موت تک کیا کیا جائے ہر چیز بتائی گئی، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مسلمان بد اخلاق ہو؟ مسئلہ یہاں ہے۔ تو میں ہرگز یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ صرف ہم برے ہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں ہمارے پاس وہ نمونہ ہے کہ ہم دوسروں کو بتا سکتے ہیں کہ اخلاق کیا ہے۔ اگر ہم برے ہو جائے تو پھر کون بتائیں گا اخلاق کیا ہے اور اچھی عادت اتوار کیا ہے؟ اخلاق کسے کہتے ہیں وہ بھی میں سمجھا دیتا ہوں، ویسے ضرورت نہیں لیکن بس ایک عام معنی، اخلاق کا معنی یہ ہوتا عادت، تو عادت، اطوار، اس کو کہتے ہیں اخلاق، یاد رکھیے، ٹھیک ہے؟ تو اخلاق کا معنی ہر بار صرف زبان سے نہیں ہوتا ہے، اخلاق، عادت و اطوار سب چیزیں ہو سکتی ہیں۔ آپ نے کسی کو دیکھنا، کسی سے ملاقات کرنا، کسی کو سلام کر کے ویلکم کرنا، اس کا استقبال کرنا، لوگوں کو سچ بولنا، معاملات میں جو بالکل درست رہنا، ساری چیزیں انکلوڈ ہے اس کے اندر۔ تو اچھی عادتیں جو ایک نفس کے اندر ہوتی ہے
وہ عادت کو اخلاق کہتے ہیں، خلق کہتے ہیں، حسن الخلق، اچھی عادتیں جو ایک نفس میں ہونا چاہیے. اور اسلام یہ چاہتا ہے، اسلام یہ چاہتا ہے ہر مسلمان اچھی عادت کا حامل ہو. اسلام یہ چاہتا ہے، اسی کی دعوت دیتا ہے، اور یہ چاہتا ہے کہ ہر انسان اچھا ہو، اچھی عادت اور اطوار اس کے اندر ہو. اور اس بات کو آپ نوٹ کر لیں، لکھ کر رکھ لیں. آخر میں انشاءاللہ لیکچر کے لاسٹ میں اس کی وضاحت ضرور کروں گا انشاءاللہ. وہ یہ ہے، اچھی عادتیں نفس میں پیدا کرنا پڑتی ہے، یہ یوں ہی نہیں آ جاتی ہے انسان کے طریقہ یاد رکھیے. اچھی عادتوں کو اپنے نفس میں ہمیں ڈالنا ہوگا، یہ ہمیں یوں ہی فری نہیں ملنے والی ہے، اس کے لیے بڑی محنتیں اور مشقتیں کرنا ہوں گی. آئیے ایک مثال دیتا ہوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک صحابی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بچاؤ کے لیے کھڑے ہیں. مطلب دشمنوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اٹیک کر دیا، ایک صحابی کھڑے ہیں بیچ میں کہ دشمن سے نبی کی حفاظت کرے. اس حفاظت کے دوران آپ کو ایک تیر آ کر لگ جاتا ہے، ڈیفنس میں کھڑے ہیں، تیر آ کر جب لگتا ہے تو سی کی آواز نکالتے اپنی زبان سے. ہوتا ہے نا آدمی کو تکلیف تو آدمی کہتا ہے، وہ سی کی آواز نکالتا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اگر تم وہ سی کی آواز نہ نکال کے اللہ کا ذکر کر لیتے تو فرشتے تم کو اوپر اٹھا لیتے زمین سے. تم اگر اس سی کی آواز کے بدلے اللہ کا ذکر کرتے، ایک روایت میں الحمدللہ، ایک میں سبحان اللہ ہے، بہرحال تم اللہ اکبر بھی ایک اس میں، اگر تم سی کی آواز اللہ کا ذکر کرتے تو فرشتے تم کو اٹھا لیتے. اب سوال کوشچن یہاں آتا ہے، میں گرا، مجھے ٹھوکر لگی، مجھے مار لگا، میں کیا کرتا ہوں؟ وہی سی کی آواز، یا اس سے بھی ہٹ کر بد اخلاقی کا ایک اور معیار کہ اللہ کے ذکر سے غفلت کا ایک اور معیار، ارے باپ رے. اور اگر عورت ہے تو اماں گے، مطلب یا تو باپ کو یاد کیا جا رہا ہے یا تو ماں کو یاد کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، یا اس کے علاوہ مختلف دیگر زبانوں کے الفاظ ادا کیے جاتے ہیں، مار لگ جاتا. مثال، کسی کا ایکسیڈنٹ دیکھ لیا آپ نے، کیا بولنا چاہیے آپ نے؟ یا تو آپ اس کے لیے دعا کرے، یا تو اللہ کی بڑائی بیان کرے، یا تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے، اس کے نقصان کے لیے دعا کرے. لیکن ہم کیا ادا کرتے ہیں؟ ارے باپ رے، اماں گے اور فلاں. تو وہ صحابی کو کہا، سی کی اگر آواز نہ نکالتے، اب مجھے اپنے نفس میں ٹریننگ ڈالنا ہے کہ میں بھی جب گروں، مجھے مار لگے تو سی کی آواز نہ نکلے، اللہ کا ذکر ہو. مجھے اپنی نفس کو بہت زبردست انداز سے ٹرین کرنا پڑے گا. یہ عادت اتنے آسانی سے نہیں آ سکتی. اچھی عادتیں آسانی سے نہیں آتی، ان کو بہت محنت اور مشقت کے ساتھ اپنی نفوس میں، اپنی نفس میں ہم کو اپنے آپ میں ڈالنا پڑتا ہے، یاد رکھیے. تو جو ہم بات دیکھ رہے تھے وہ یہ تھے کہ اچھے اخلاق انسانی نفس میں وہ پیدا کرنا پڑتا ہے اور کوششوں سے آتے ہیں. اچھے اخلاق کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ ہم کسی ڈاکٹر کے پاس جائے اور کہے کہ اخلاق کی ذرا کمی ہو گئی، اچھے وہ کہے کہ ٹھیک ہے 3 ٹائم اخلاق کا ایک ڈوز ہے، صبح کے لے لیجیے، دوپہر کے لیے شام لیجیے، اور انشاءاللہ ایک 8 دن بعد آپ با اخلاق انسان بن کے نکل جائیں گے. یہ ایسی چیز نہیں ہے. اس لیے کہ اخلاق کو جو شریعت نے اہمیت دی وہ اس لیے دی کہ یہ بڑے ٹف، اور یاد رکھیے شریعت کسی بھی چیز کو جو مشکل ہوتی ہے اس پہ اجر بھی زیادہ دیتی ہے. مشکل اچھے اخلاق نفس میں ڈالنا، اس لیے اجر و ثواب بھی بہت بڑھ کر دیا گیا. میں اچھے اخلاق کی صرف اہمیت پر بات کروں گا، اچھے اخلاق کو انشاءاللہ ہم ڈسکس نہیں کریں گے، صرف اس کی اہمیت، تاکہ بات سمجھ میں آئے کہ اچھے اخلاق ہوتے کیا ہے. یہ عادتوں کو پیدا کرنا ہوگا، اس کے لیے ہم کو انتھک کوششیں کرنا ہوں گی، اور ہر نسل کو، اپنے آنے والی نسل کے لیے تیار کرنا ہوگا اپنے آپ کو، تاکہ میرے بعد میری نسل اس اچھے اخلاق کو لے کر چلے. ورنہ بد اخلاقیوں کا یہ حال ہے، برے اخلاق کا یہ حال ہے، بری بات چیت کا یہ حال ہے. میں سمجھتا ہوں اگر چند نوجوان ایک جگہ جمع ہو جائے اور ایک بوڑھا انسان راستے سے گزر رہا ہو، ایک انسان جس میں کوئی کمزوری ہو جسمانی اعتبار سے، یا ایک عورت راستے سے گزر رہی ہو، اور اگر وہ بوڑھا انسان اور وہ انسان جس کی جسمانی کوئی کمزوری ہو، ہاتھ پیر ذہن کے اعتبار سے، اور وہ عورت نوجوان اگر ہو، اگر اس نوجوانوں کے گروہ کے پاس سے بغیر چھیڑخانی کے ساتھ گزر جاتا ہو یا گزر جاتی ہو، تو وہ اس دن اس کے لیے ایک اچھا دن کہلایا جاتا ہے. کہ بوڑھا انسان کہتا ہے آج نوجوانوں نے میرے اوپر کوئی کمنٹ پاس نہیں کی. اور وہ انسان جس میں کوئی کمزوری ہے وہ گھر جا کر روتا نہیں ہے کہ لوگ میرے بارے میں یہ کہہ رہے تھے کہ میں لنگڑا ہوں، لولا ہوں، فلاں عقل کم ہے. یا پھر وہ عورت یا وہ نوجوان خاتون یہ نہ سوچتی ہو کہ آج اچھا دن گیا کہ دیکھو لڑکے کھڑے تھے لیکن اللہ نے ان کو شرافت دے دی، یا شاید پردہ ڈال دیا ان کی آنکھوں پہ، میں حفاظت کے ساتھ نکل گئی، ایک نے بھی وہ کمنٹ پاس نہیں کی. یہ بد اخلاقی کا عالم ہے. مجھے زیادہ اور اس پہ تفصیلی ڈسکشن کرنے کی ضرورت نہیں ہے. حالت یہ کہ ہم خود بہت سارے علاقوں سے گزرنا نہیں چاہتے اگر اپنی محرم کو اپنے ساتھ گاڑی پہ لے جاتے ہیں. کیوں؟ اس علاقے کے لوگوں کی بد اخلاقی کی وجہ سے. یہ بات مجھے تفصیل میں جانے کی اور بہت ڈیٹیل میں بولنے کی ضرورت نہیں. بد اخلاقی کا کیا عالم ہے، چند نوجوانوں کی جمع ہونے پر آپ اس سے ایک عکس، ایک امیج اور ایک تصور لے سکتے کہ اس قوم کا کیا حال ہے. چونکہ ایک نوجوانوں کی جماعت اور گروہ انسانیت نے دیکھا ہے، جن کو صحابہ کہتے ہیں، جن کے اخلاق کو دیکھ کر بھی لوگ متاثر ہوئے، جن کے اخلاق کو دیکھ کر بھی انہوں نے حق کو قبول کیا ہے، جن کو اخلاق کو دیکھ کر انہوں نے سچ کی دعوت کو ایکسیپٹ کر لیا کہ یہ وہ لوگ اخلاق والے. چھوٹا سا ایک واقعہ دیتا ہوں.
ایک یہودی تجارت کرتا تھا ایک مارکیٹ میں جہاں صحابہ کی بھی دکان تھی، ہماری بھی ہوتی ہے دکان۔ ہوا یہ کہ شام میں کسٹمر آتا ہے اور وہ صحابی کہتا ہے اس کسٹمر سے سامنے والے دکان والے کے پاس جاؤ اور وہاں سے مال پرچیز کرو۔ وہ انسان یہ دکان سے نکل کر وہاں جاتا ہے، یہ یہودی جس کی دکان میں یہ کسٹمر اس دکان سے آتا ہے وہ جانتا ہے کہ یہ کسٹمر پہلے اس دکان پہ گیا تھا، چونکہ جنرلی بزنس مین میں ایسی ہوڑ ہوتی ہے، کمپٹیشن ہوتا ہے کہ کہاں جا رہا ہے کسٹمر، کیا کس کے پاس جاتے ہیں، وہ دیکھ رہے تھے۔ جب وہ انسان وہاں سے نکل کر اس یہودی کی دکان پر گیا اور جا کر کہتا ہے کہ فلاں چیز مجھے چاہیے، تو وہ یہودی پوچھتا ہے تم پہلے سامنے کی دکان پر گئے تھے اور میں جانتا ہوں سامنے والے کے پاس یہ پروڈکٹ تھا، اس کے پاس یہ مال بیچنے کا ہے، تم میرے پاس پھر کیوں آئے ہو؟ میرا کوشچن یہ ہے۔ تو وہ کہتا ہے میں اس لیے تمہارے پاس آیا ہوں کہ جب میں اس سامنے والے کے پاس گیا تو اس شخص نے مجھ سے کہا، چونکہ یہ بھی تو بزنس مین صاحب ہی تھے نا، کہ آج صبح سے اس یہودی کے دکان پر کسٹمر نہیں آئے ہیں اور وہ بھی ایک انسان ہے، اس کے بھی بیوی بچے ہیں، لہٰذا میں صبح سے دیکھ رہا تھا کوئی کسٹمر اس کی دکان پہ نہیں آیا، میں تم کو اس لیے کہہ رہا ہوں اس سے لے لو تاکہ اس کا بھی کچھ بزنس ہو جائے۔ اب ایسے اخلاق سے میں کہتا ہوں کون جو ہے آپ سے مانوس نہیں ہوں گا اور کون آپ پر جو ہے جس کو ہم کہیں گے جو ہے اپنے آپ کو قربان نہیں کرے گا، ایسے اخلاق۔ تو ایک زمانہ وہ بھی تھا، ایسے نوجوان ایسے لوگ انسانیت نے دیکھے جن کے یہ اخلاق تھے، اور ایک زمانہ وہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ گواہی دے رہا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے سب سے بلند مرتبے فائز ہے، اور قوم کا حال یہ ہے کہ قوم اپنی حرکتوں سے امت کو بدنام کر رہی ہے، پوری امت مسلمہ بدنام ہو رہی ہے اس لیے کہ ہماری اخلاق عادتیں نہیں اچھی ہم میں۔ تو بہرحال اچھی عادتوں کو پیدا کرنا ہوتا ہے، اور اچھی عادتیں یہ فطرت کا ایک حصہ ہے، اور اس کے لیے ہم کو محنت کرنا ہوتا ہے، اس بات کو ہم ذہن میں رکھیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ ہمارا ماننا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے قرآن نے بھی اسی چیز کی گواہی دی، اور اللہ نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں مسلمانوں تمہارے لیے سب سے بہترین نمونہ ہے۔ تو اگر ہمیں چال ڈھال، عادت و اطوار، بات چیت، معاملات کچھ بھی ہو، زندگی کا کوئی پہلو ہو، پیدائش، نکاح، موت، اور بھی زندگی کے مختلف پہلو ہیں، سارے پہلوؤں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو نمونہ آئیڈیل بنانا پڑے گا، اور جیسے آپ نے کیا ویسا ہم کو وہ کام، اسی فوٹ سٹیپ جس کو بولتے ہیں نا فوٹ پرنٹ، مطلب جیسا آگے والا چلا پیچھے والا اسی کے اوپر چلے گا۔ جس طرح سے ہوتا ہے نا کہ ایک انسان اگر اپنے بچے کو لے کر سمندر کے کنارے چلتا ہے تو باپ یا والد جہاں سے چلتا ہے نشان بن جاتے، بچہ بھی اس کے اندر چلنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو ایسا نمونہ ہے، آئیڈیل ہے ہمارے لیے کہ سب کچھ ویسا کرنا ہے۔ پھر کیسے ہوتا ہے کہ ہم جو ہے بد اخلاقی کے تعلق سے مشہور اور معروف ہوتے ہیں؟ ہمیں چاہیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر حقیقت میں آئیڈیل، رول ماڈل، نمونہ، ہیرو، اور جس کو ہم ایسا مانتے ہیں جن کو دیکھ کر چلنا چاہیے، جن کی اتباع ہم پر لازم اور فرض ہے، تو ہمیں ہر معاملے میں جہاں ہم عبادتوں میں کرتے ہیں وہیں اخلاق کے معاملے میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونہ بنانا ہو۔ یاد رکھیے عائشہ سے ایک صحابہ آئے تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے ہیں، عادت اطوار کیسی ہے؟ تو بھائی عائشہ پوچھتی کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق قرآن ہے۔ وقت نہیں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا میں آپ کے سامنے کچھ رکھوں، صرف ایک مثال ضرور رکھوں گا۔ بخاری کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی نازل ہوتی ہے، پہلی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر دوڑے دوڑے آتے اور آ کر اپنی بیوی سے کہتے ہیں کہ خدیجہ رضی اللہ عنہا سے مجھے اڑا دو، مجھے جو ہے ڈھانک دو، مجھے ڈر ہے کہ میں مر جاؤں گا، خدشہ ہے، مجھے ڈھانک دو۔ خدیجہ رضی اللہ عنہا جو آپ کی اہلیہ ہے وہ کہتی ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ آپ کو ضائع نہیں کریں گا، کیوں کہ آپ لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، آپ لوگوں کو جو ہے ان کی مدد کرتے ہیں، آپ لوگوں سے اچھی بات کرتے ہیں، اور مختلف آپ کے زندگی کے اچھے اخلاقی پہلو گنوائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنتے ہیں، حکم آتا کھل کر دعوت دی جائے، آپ کھڑے ہوتے ہیں اور کھل کر دعوت دیتے ہیں، اور لوگوں کو کہتے ہیں اے لوگوں اگر میں کہوں اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر تیار ہے جو تم پر حملہ کرنے والا ہے، کیا تم میری اس بات کو مانو گے؟ لوگ کہتے ہیں ہاں ہم مانیں گے، اس لیے کہ ہم نے آپ کو صادق اور امین پایا، سچا اور امانت دار پایا۔ اور یہ لقب اور یہ ٹائٹل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دعوت سے پہلے دیا گیا، دعوت کے وقت تھا اور دعوت کے بعد تھا۔ آپ ہجرت کا موقع ہے، ہجرت کر رہے ہیں، ہجرت سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے کریں اے علی میرے بعد تم ہجرت کرنا، اس لیے کہ لوگوں کی امانتیں میرے پاس ہیں، اور یہ امانتیں غیر مسلموں کی تھی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے۔ یہ اس کی دلیل تھی اور گواہی تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے وہ خلاف تھے لیکن آپ کے اخلاق کے وہ قائل تھے۔ نا مسلمانوں کی امانت تو کیا تھا، لے جا کے بعد میں بھیج سکتے تھے، لیکن اگر لے کر چلے جاتے ہو سکتا مشرک ڈر جاتے، ارے ہماری امانت تو لے کے نہیں چلے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ ایک شخص کو چھوڑے جاتے ہیں اپنے بھائی کو، چچا زاد، کہتے علی یہ لوٹا کر واپس آ، تو اندازہ لگائیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت لوگوں نے پسند نہیں کی لیکن آپ کے اخلاق کے قائل۔
ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اخلاق کا جو ہے اپنے آپ کو نمونہ بنائے رکھیے، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے، اور کیسے پیارے پیارے اخلاق سکھائے۔ آخر میں انشاءاللہ ایک 2-5 نمونے میں آپ کے سامنے اخلاق کے تعلق سے، جو اخلاقی مطلب جو خصوصیتیں ہیں، جو عادتیں ہیں، کچھ جو ہم میں کم ہو گئی، ان عادتوں کو بڑھانے کے تعلق سے چند نکات آخر میں ضرور انشاءاللہ ذکر رکھوں گا۔ آئیے آگے ہم بڑھتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہم نے دیکھی، آپ کے اخلاق کے تعلق سے ہم غیر مسلموں کی گواہی پاتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کیسے اخلاق کی جو ہے ہمیں دعوت دی جس کی کوئی انتہا نہیں۔ اور میں نے اس سے پہلے صحابہ کے اخلاق کا ایک نمونہ یہودی کا واقعہ رکھا، ابو داؤد کی ایک روایت ہے۔ ایک یہودی لڑکا جس کے موت کا وقت قریب تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس آ کر اسے دعوت پہلے دے چکے تھے، اسے حق بتا چکے۔ موت کا وقت تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سرانے ایک طرف بیٹھے اور اس کا والد ایک طرف بیٹھا، اور اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں کہ اب تو اسلام قبول کر لو، حق کو قبول کر لو۔ تو وہ نوجوان لڑکا اپنے والد کو دیکھتا ہے اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا ہے، پھر اپنے والد کو دیکھتا ہے، گویا ایک طرح سے وہ پریشان ہے۔ اس کا والد گواہی دیتا اور کہتا ہے کہ ابو القاسم جو کہتے ہیں بیٹے اس بات کو مان لو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو بات کہتے ہیں بچے اس بات کو مان لو۔ اور وہ لڑکا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو قبول کرتا، حق کو تسلیم کرتا اپنی موت سے پہلے، جبکہ اس کا یہودی والد وہاں بیٹھا۔ یہ تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، کہ پہلے اخلاقی نمونہ کہ ایک یہودی کی بیماری پہ اس کے گھر گئے ہو، ایک یہودی کی بیماری پہ اس کے گھر گئے، ایک یہودی کی بیماری پر آپ اس کے گھر گئے۔ ہم اپنے سگوں کی بیماریوں پر ان کی تیمارداری کے لیے نہیں جاتے، ہم اپنے سگوں کی نہیں جاتے۔ وہ یہودی تھا، اور کیوں نہیں متاثر ہوگا وہ شخص، کیوں نہیں ہوگا؟ یہ اخلاق تھے، یہ بہت اعلیٰ اخلاق یاد رکھیے جو ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زندگی سے ملتے ہیں۔ لیکن بڑی افسوس کی بات ہے آج لوگ پتہ نہیں کس کس کو فالو کر رہے ہیں۔ فین فالوئنگ کا زمانہ اور دور چل رہا ہے۔ ایک زمانے میں بہت مشکل تھا فین فالوئنگ، آج کس کی بھی ہو سکتی ہے، ٹولز اتنے آسان ہیں۔ کوئی بےخوفی احمق حرکتیں بھی کرتا تو اس کے فین بن جاتے ہیں، حالت یہ ہے نا۔ تو لوگ فالو کر رہے ہیں ہر کسی کو، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی شخصیت، آپ کی زندگی، آپ کی ذات ایک نمونہ ہے۔ افسوس کی بات کہ ہم لوگوں کو نہ بتا پا رہے، نہ وہ اخلاق رکھ پا رہے جو ہم نے آپ سے سیکھے۔ یاد رکھیں۔ تو آئیے بہرحال ہم اپنی بات کو لے کر آگے چلتے ہیں۔ اچھے اخلاق کے تعلق سے یاد رکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور حدیث کے الفاظ دیکھیے اس طرح سے یہ جو ہے مجموعہ زوائد کی روایت ہے، مسند احمد میں بھی روایت آتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں، حدیث کے الفاظ دیکھیے اس طرح سے آپ نے فرمایا، انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، میرے بھیجے جانے کا مقصد یہ اخلاق کو مکمل کرنا تھا۔ اور محدثین ایسی حدیثوں کے تعلق سے جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہیں میرے بھیجے جانے کا مقصد یہ ہے، کہتے ہیں یہ بہت اہم بات ہوتی ہے اس کے اندر جو حدیثیں بتائی جا رہی ہے۔ تو آپ فرما رہے میری بھیجے جانے کا ایک مقصد ہے کہ میں اخلاق کو کمپلیٹ کر دوں، سب سے اچھی عادتیں دنیا میں کمپلیٹ کر کے چلا جاؤں، لوگوں کو بتا دوں کہ یہ ہوتے اخلاق۔ اور اگر اس کے بعد بھی امت اپنے اخلاق ویسے نہ بنا پائے جیسا کہ ہمیں تاکید دی جا رہی ہے، حکم دیا جا رہا، بیان کیا جا رہا ہے، تو یاد رکھیے اس کے بعد ہماری پکڑ بڑھ جاتی ہے۔ یاد رکھیے اسی طرح قرآن میں اللہ رب العزت فرماتا ہے اور کہتا ہے انہوں احسان کرو، اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اور احسان ایک اچھی صفت ہے، محسن احسان کرنا کسی پر ایک اچھی صفت ہے، یاد رکھیے۔ تو احسان کرو اس لیے کہ اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، تو ایک اچھی صفت کے تعلق سے اللہ تعالیٰ جو ہے دعوت دے رہا ہے۔ اسی طرح اگر ہم دیکھیں تو قرآن میں اللہ رب العزت سورہ بقرہ میں 109 میں فرماتا ہے اور کہتا ہے واعفو واصفحوا، معاف کرو اور درگزر کرو، تصفیہ کرو، درگزر کرو، لوگوں کو معاف کرو۔ واعفو واصفحوا، اور جو ہے درگزر کرو، وہ غلطیاں کرتے ہیں تو معاف کر دو۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ تعلیم دے رہا ہے کہ آپ معاف کیجئے، لوگوں کو درگزر کیا کیجئے۔ اور ہمارا معاملہ یہ کہ ہم لوگوں کو یاد رکھتے ہیں اور پورے بدلے نکالتے ہیں۔ معاف کرنا، درگزر کرنا یہ بہت اعلیٰ صفت ہے، یاد رکھیے۔ بہت کم لوگوں میں یہ صفت دیکھی گئی کہ لوگ معاف کرتے ہیں اور لوگوں کو جو ہے درگزر کرتے ہیں، بہت کم لوگوں میں، الا ماشاء اللہ۔ اسی طرح جو ہے ابو داؤد کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کون سی چیز ہے جو اخلاق سے زیادہ بھاری ہوں گی میزان میں روز قیامت، مطلب اچھے اخلاق روز قیامت سب سے بھاری چیز ہے، یاد رکھیے۔ مطلب اس سے بھاری کوئی چیز نہیں ہے، اس سے بھاری ہوتا اچھے اخلاق سے بھاری کوئی چیز نہیں ہے دنیا کے اندر، اس بات کو ہم یاد رکھیں۔ مطلب آخرت میں جب اعمال تولے جائیں گے جو سب سے بھاری چیز وہاں ہوں گی وہ اچھے اخلاق ہوں گی۔ لیکن آج ہمارے اچھے اخلاق کا کیا معاملہ ہے؟ ہم اس کو بڑا معمولی سمجھتے ہیں، گالی دے دینا سب سے معمولی چیز، سب سے معمولی چیز، اتنی بڑی بد اخلاقی ہے۔ اس لیے کہ انسان اگر منہ نہ کھولے تو بھی لوگ اندازے لگا پاتے اچھا یا برا انسان، لیکن منہ کھول دے اور ایسا کھولے تو سب کو پتہ چل جاتا ہے اس کے بعد کوئی چیز اس کی مانی نہیں جا سکتی۔ اب اندازہ لگائیے۔ اور حالت یہ ہے کہ ہم لوگ ایجاد کردہ لوگ بن گئے گالیوں کی، بد اخلاقی کی، زبانی اعتبار سے گالیاں، ایسی گالیاں جیسی کوئی انتہا نہیں۔ تو یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میزان میں اچھے اخلاق سے بھاری کوئی چیز نہیں ہوگی۔ اور معاملہ یہ ہمارا کہ اچھے اخلاق کی غیر موجودگی ہمارے ہر عمل میں نظر آ رہی ہے، بلکہ
برے اخلاق سے ہم پہچانے جا رہے ہیں. ارے وہ ایریے مت جاؤ، وہاں بہت گالی دینے والے لوگ رہتے ہیں. ارے وہاں مت جاؤ، وہ لوگ دھوکہ دیتے ہیں، وہاں سیل مت کرو. ارے وہ منڈی میں مال مت بیچو، وہ لوگ دھوکہ دے کر مال بیچتے. ارے فلاں آدمی سے بات مت کرو، وہ دھوکہ دیں گا، اس کے علاوہ آپ کو کچھ کام ہی نہیں کرنا. مطلب ہم اپنے دھوکے بازی سے مشہور ہوئے، جبکہ قرآن یہ گواہی دے رہا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زندگی گواہی دے رہی ہے کہ ہمیں اچھے اخلاق پیدا کرنا چاہیے. اور یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں میزان میں اچھے اخلاق سے زیادہ کوئی چیز نہیں ہوگی بھاری. یاد رکھیں، مطلب سب سے ہیوی جو چیز ہوں گی، سب سے بھاری چیز ہوں گی، وہ ہمارے اچھے اخلاق. یاد رکھیے. اسی طرح جو ہے صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور کہتے ہیں البر حسن الخلق، کہ اچھے اخلاق نیکی ہے. یاد رکھیے، اچھے اخلاق نیکی ہے. یاد رکھیے، اچھی عادت اور اطوار نیکی ہے. یاد رکھیے، اخلاق عادت و اطوار، اچھی عادت و اطوار نیکی ہے، یہ ثواب بھی دیتے ہیں. یاد رکھیے، لیکن اس کے بعد بھی ہم اچھے اخلاق اپنے نفس میں پیدا نہیں کر رہے ہیں. اسی طرح جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جامع ترمذی کی روایت ہے، آپ نے فرمایا کہا کہ ایمان والوں میں کامل ایمان والا جو وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہو. ایمان والوں میں کامل ایمان والا وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہو. مطلب ایمان والے تو لوگ سب ہیں ماشاءاللہ، مسلمان ہیں، لیکن اس میں کامل ایمان والا وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہو. تو گویا ایک مومن، ایک مسلمان اچھے اخلاق کے ذریعے پرفیکشن کی طرف جاتا ہے، اس لیے کہ کامل وہ ہے جس کے اخلاق اچھے آپ نے فرمایا. اسی طرح جو ہے جامع ترمذی کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون سا عمل کی وجہ سے لوگ سب سے زیادہ جنت میں جائیں گے، کس عمل کے بیس پر لوگ سب سے زیادہ جنت میں جائیں گے. کیا سوال ہے؟ کون سے عمل کے بنیاد پر لوگ سب سے زیادہ کہاں جائیں گے؟ جنت میں جائیں گے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور کہتے ہیں تقوی اللہ وحسن الخلق، اللہ کا تقوی، اللہ کا ڈر اور اچھی عادت و اطوار، اچھے اخلاق، یہ دو چیزیں ہیں جن کے بنیاد پر سب سے زیادہ لوگ جنت میں جائیں گے. آج ہم میں سے ایسا کون سا شخص ہے جو جنت کا متلاشی نہیں ہے، جنت کو تلاش نہیں کر رہا ہے؟ مسلمانوں کو تو جانے دنیا کا ہر فرد جو ہے آخرت کی کامیابی چاہ رہا ہے نا، پھر وہ راستے کون سے اختیار کر رہا اس کا مسئلہ ہے، لیکن ہر فرد چاہتا ہے کہ دنیا اور آخرت کی کامیابی میں سکسیسفل رہوں، ہے نا. تو یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو نسخہ دے کر جا رہے ہیں کہ کون سی چیز ہے. صحابہ پوچھ رہے ہیں کس عمل کی وجہ سے لوگ سب سے زیادہ جنت میں جائیں گے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے اللہ کا تقوی اور اچھے اخلاق، یہ دو چیزوں کی بنیاد پر سب سے زیادہ لوگ جنت میں جانے والے ہیں. ہم اس کو معمولی سمجھتے اچھی عادتوں. اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں روز قیامت میرے محبوب ترین اور نزدیک ترین وہ لوگ ہوں گے جن کے اخلاق سب سے اچھے ہوں گے. روز قیامت میرے محبوب اور مجھ سے سب سے قریب وہ لوگ ہوں گے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں گے. مطلب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے قریب اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جن کو سب سے زیادہ چاہیں گے وہ لوگ کون ہوں گے؟ جن کے اخلاق سب سے اچھے ہوں گے. جنت میں جانے کے لیے کون سی چیز وجہ بن رہی سب سے زیادہ؟ اللہ کا تقوی اور اچھے اخلاق. تو اچھے اخلاق کو معمولی مت سمجھیے، ہر فرد اپنے نفس کو تعلیم دے، ٹرین کرے. یاد رکھیے کہ مجھے اچھے اخلاق اپنے نفس سے پیدا کرنا ہے، کیونکہ اچھے اخلاق کے بڑے فائدے آخر میں انشاءاللہ اس کی تفصیلات میں کچھ رکھوں گا کیسے اس کے آگے فائدے. اسی طرح جو ہے ابو داؤد کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آدمی اپنے اچھے اخلاق کی وجہ سے رات میں ہمیشہ نماز پڑھنے والے اور دن میں ہمیشہ روزہ رکھنے والے کے اجر کے برابر پہنچ جاتا ہے. کیا فرما رہے ہیں؟ آدمی اپنے اچھے اخلاق کی وجہ سے رات میں قیام کرنے والے اور دن میں صیام مطلب روزہ رکھنے والے کے برابر ہو جاتا ہے. کتنی بڑی بات ہے نا. اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ اچھے اخلاق بنا لو اور فرائض بھی غائب، کیونکہ حدیث میں آ گیا نا رات میں قیام کرنے والا دن میں روزہ رکھنے والے کے برابر ثواب. مانا یہ ایک انسان فرائض کا اہتمام کر لیتا، بہت زیادہ نیکیاں نہیں کر پاتا، مطلب رات میں نفل نمازیں اور دن میں نفل روزے نہیں رکھ پاتا، لیکن اچھے اخلاق کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اجر کے اعتبار سے اس کو اتنا بڑھا دیتا ہے جیسے کہ رات میں نماز پڑھنے والا اور دن میں روزہ رکھنے والے کا اجر و ثواب ہو. سمجھ رہے آپ بات؟ یہ مانا ہے حدیث کا. تو ایک آدمی اچھے اخلاق کی وجہ سے رات میں نماز پڑھنے والے اور دن میں روزہ رکھنے والے کے برابر ہو جاتا ہے. اسی طرح جو ہے ام سلمہ رضی اللہ عنہا جو امہات المومنین میں سے ایک، جو ہماری ماؤں میں سے ایک ماں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں سے ایک بیوی ہے، تو وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سوال کرتے. سوال کیا تھا؟ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک عورت کے اگر 2 شوہر رہے ہو، مطلب اس نے پہلے نکاح کیا، شوہر کا انتقال ہو گیا، پھر اس عورت نے دوسرا نکاح کیا تو دوسرے خاوند کے ساتھ رہی، تو جنت میں وہ دونوں میں سے کس کے پاس رہیں گے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ جنت میں اس شوہر کے پاس رہیں گی جس کے اخلاق سب سے اچھے تھے. تو وہ جنت میں اس شوہر کے پاس رہیں گی جس کے اخلاق سب سے اچھے تھے. تو ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے تعجب کیا، حیرت کیا، ارے اخلاق بیس بنے گا مطلب کہ کس کے پاس رہیں گی؟
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کا تعجب دیکھا تو آپ نے فرمایا اور کہا کہ دنیا اور آخرت کی بھلائیاں اچھے اخلاق والوں کو تو حاصل ہے، دنیا اور آخرت کی بھلائیاں، خیر خواہیاں اچھے اخلاق والوں کو تو حاصل ہے۔ اور یقین مانیے آپ خود گواہی دیں گے، آپ کسی سے جا کر سودا لینا چاہتے ہیں تو کس سے لیتے ہیں؟ وہ آدمی جو آپ کو جھڑک کے بولتا آؤ ادھر لے کے جاؤ، یا وہ آدمی جو بولتا آئیے السلام علیکم ماشاء اللہ آپ آئے اللہ برکت دے، آئیے 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 آپ آتے تو خوشی ہوتی ہے مجھے۔ اس کی کون سے کس کے پاس جانا چاہتے ہیں؟ ایک چھوٹے بچے کو آپ دکان پہ بھیجیے، وہ بولتا ہے یہ انکل سے میں نہیں لیتا، یہ بہت رف بات کرتے ہیں، وہ انکل بہت اچھی بات کرتے ہیں اس لیے میں وہاں جاؤں گا۔ اچھے اخلاق دنیا میں بھی خیر آخرت میں بھی خیر، اچھے اخلاق والوں کو دنیا اور آخرت کی ساری بھلائیاں حاصل ہیں۔ تو کیا ہم نہیں چاہیں گے ہمارے نفس میں اچھے اخلاق ہوں؟ یاد رکھیے آج ہماری نئی نسل کہیں نہ کہیں ہماری بد اخلاقیوں سے برے اخلاق سیکھتی ہے، بری عادت اطوار سیکھتی ہے۔ معلوم آپ کو ہاں یہی ہوتا ہے، بہت ساری بری عادتیں بچوں کو صرف بڑوں کو دیکھ کر ہوتی ہے، وہ پہلے سے برے نہیں ہوتے ہیں یا ان میں عادتیں نہیں ہوتی۔ تو یہاں آپ نے فرمایا دنیا اور آخرت کی بھلائیاں اچھے اخلاق والوں کو حاصل ہے، یاد رکھیں۔ اسی طرح جو ہے صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہتے ہیں تم میں سب سے اچھے وہ ہے جن کے اخلاق سب سے اچھے ہیں، تم میں سب سے اچھے وہ ہے جن کے اخلاق سب سے اچھے ہیں۔ اور بخاری کی روایت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے مائی خدیجہ رضی اللہ عنہا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلی وحی نازل ہوئی، جو میں شروعات میں ذکر کر چکا ہوں، تب جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت بیان کرتی وہ یہ ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہا مجھے اڑا دو، مجھے ڈر لگتا ہے کہ مجھے کچھ ہو نہ جائے، تو وہ کہتی ہے واللہ اللہ کی قسم اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کریں گا۔ کیوں؟ وہ کہتی ہے آپ رشتہ داری کو جوڑتے ہیں، آپ میں ایک اچھی خوبی کیا ہے؟ آپ رشتہ داری کو جوڑتے ہیں۔ پھر وہ کہتی ہے آپ کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں۔ کیا فرما رہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے؟ آپ کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، آپ مہمان نوازی کرتے ہیں، مطلب لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک، جو مہمان آتے ہیں مصیبت میں آپ لوگوں کی مدد کرتے ہیں، آپ لوگوں سے سچ بولتے ہیں، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ یہ سب اچھی عادت ہے جس کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی نبی نہیں بنے، لیکن اس کے پہلے کی زندگی آپ کو صرف اچھے اخلاق ملیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ کبھی آپ نے برے اخلاق، بری عادت، کوئی بری اطوار، حالانکہ اس زمانے میں دور جہالت میں شراب نوشی عام تھی، زنا عام تھا، مختلف قسم کی حرام چیزیں عام تھی، مردار کو کھانا عام تھا، لیکن اس کے بعد بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بھی جو ہے برے اخلاق یا کوئی ایک پہلو جو ہے برائی کا نہیں پایا جاتا۔ ٹھیک ہے، اسی طرح ہم دیکھتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی اہم بات بیان کی جب یہ کہا کہ میرے سب سے زیادہ محبوب اور سب سے قریب روز قیامت کون ہوں گے؟ جن کے اخلاق اچھے ہوں گے۔ ایسا کون سا شخص ہے جو دنیا میں اچھی پڑوس نہیں چاہتا ہے؟ ایسا کون سا شخص ہے جو دنیا میں اچھی پڑوس نہیں چاہتا ہے؟ اور ایسا کون سا بدنصیب مسلمان ہوگا جو آخرت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت نہیں چاہیں گے؟ سب سے قریب ہونے کا اصول پیمانہ دے دیا گیا، اب یہ چیز اپنانا ہے اور قریب قربت حاصل کر لینی ہے۔ دنیا میں ہوتا ہے نا، اچھی کوئی علاقے میں لوگ پلاٹس اگر سیل کر رہے ہیں اور وہاں سب اچھے اچھے لوگ خرید رہے ہیں جو دنیا میں معروف ہے اپنی اچھائی کے لیے، تو ہم بھی دوڑتے ہیں چلو میں بھی ان کے اندر رہتا ہوں۔ مطلب ایک جو گروپ ہوں گا، ایک کمیونٹی بنے گی، ایک محلہ بنے گا، اچھے لوگ ہوں گے تو بڑے فائدے ہوں گے، ہے نا؟ یہ سوچتے ہیں نا۔ تو یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک آفر دے رہے ایک طرح سے کہ میرے سب سے قریب، میرے سب سے محبوب روز قیامت وہ ہوں گے جن کے اخلاق اچھے ہوں گے۔ یہ بڑی اہم بات تھی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اب آئیے میں اخلاق کے چند ایسی اچھی عادتیں، ایسے اچھے اخلاق، حسن الخلق جو آج جن کی کمی ذرا زیادہ نظر آتی ہے، ان کو تھوڑا سا ایک مختصر رکھتے ہیں کہ یہ اچھے اخلاق کی بڑی کمی ہے اور اس میں ہم کو کچھ نہ کچھ محنت کرنے کی زبردست ضرورت ہے۔ یاد رکھیں یہ اچھے اخلاق پیدا کرنے کی ہمیں زبردست ضرورت ہے۔ آئیے پہلی وہ چیز جو ہمیں حسن الخلق میں، اپنی نفس میں، اپنی نفوس میں پیدا کرنے کی ضرورت ہے، یاد رکھیے، اس پوائنٹ کو آپ یاد رکھیے، وہ ہے نرمی۔ کیا ہے؟ نرمی۔ آج معاملہ یہ ہے ہر فرد اپنی سختی سے مشہور ہے۔ بچے ابا سے کیوں ڈرتے ہیں؟ ان کی سختی کی وجہ سے۔ پڑوسی سے کیوں گھبرا رہا ہے؟ اس کی سختی، گندی باتوں، مطلب نرم مزاج نہیں ہونے کی وجہ سے۔ لوگوں سے کیوں ڈرتے ہیں؟ ان کی سخت مزاجی کی وجہ سے، نرمی نہیں ہونی ہے نا۔ تو نرمی یاد رکھیں، اس کی بڑی کمی نظر آ رہی ہے، اور یاد رکھیے نرمی کو اپنائیے اور دنیا کی زندگی سکون سے جیے۔ یاد رکھیے نرمی بڑی فائدے مند چیز، نرم مزاج۔ آج ہمارے مزاجوں میں سختی ہے اور سخت مزاجی کو بڑھاوا بھی دیا جاتا ہے، نرمی کو بڑھا۔ ایک مثال دیتا ہوں، آپ کے سمجھ لیجئے 2-3 بچے ہیں، کیونکہ ایک میں یہ چیز معلوم نہیں ہو سکتی تھی، 2-3 کی مثال سے 2-3-4 بچے ہیں۔ اب 2-3-4 بڑے اچھے مزاج کے ہیں، نرم مزاج، نرم پہلو، لیکن ایک جو ہے آواز بھی تیز، مزاج بھی سخت، تو معروف کون سا رہتا؟ ارے انہیں ہائیں بھی بولتا نا، میں زور سے بولتا ہوں تو بہت ابھی سے خطرناک نکل رہا ہے۔ تو ہم خود بچپن سے سخت مزاجی کو بڑھاوا دیتے ہیں، وہ سخت مزاج ہے، سنتا نہیں ہے، لڑتا ہے، فوراً غصہ آ جاتا ہے، ہم خود بڑھاوا دیتے ہیں، ہم تعریف کرتے ہیں اس بچے کی۔ نرمی یاد رکھیے۔ اور آج نرم پہلو انسانوں کو لوگ بیوقوف سمجھتے ہیں، بالکل ایک دم میں باٹم لائن بات کر رہا ہوں۔
ارے بہت ہی بیوقوف ہے، اتنے نرم نہیں رہنا آج کے دور میں. تھوڑی گالیاں دینا ہی چاہیے، تھوڑی سی، زیادہ نہیں تھوڑی، لیکن دینا ہی چاہیے. ورکر اس کے بغیر نہیں سنتے تو 10 مت دو، 5 دو، 2 دو، 1 دو، کم از کم آدھی تو بھی دو، تو لگے اس کو گالی دینے پہ ہو تم تو سنیں گا وہ. نرمی نرمی سختی والا نرم پہلو انسان کو بیوقوف سمجھا جاتا ہے. سخت مزاجی کو ترجیح اور بہت زیادہ جو شہرت بھی ملتی ہے، بہت سخت مزاج ہے، تو نرمی بہت ضروری ہے. اس لیے کہ صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور کہتے ہیں جو نرمی سے محروم کیا گیا وہ خیر سے محروم کیا گیا. جو نرمی سے محروم کیا گیا خیر سے محروم کیا گیا. اور ہم کیا بول رہے ہیں؟ نرم انسان بیوقوف ہوتا ہے، سخت ہونا ضروری ہے. ہاں کچھ جگہ ضرورت ہوتی ہے، لیکن ہر بار سختی کا معنی یہ نہیں کہ آپ لوگوں کو گالی دے، برا کہیں. سختی کا معنی یہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی غصہ ہوئے کچھ موقع، لیکن وہ بہت کم تھے، بالکل ایک دم نادر جس کو بولتے بہت کم تھے، اور وہ بہت ضروری بھی تھے، بہت ضروری بھی تھے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ لیکن عمومی اعتبار سے آپ بہت نرم پہلو. کوئی آتا ہے آپ کو گالی دیتا ہے، آپ کبھی جواب نہیں دیتے، کوئی ریٹیلیشن کبھی نہیں، کبھی نہیں. اور ہمارا حال یہ، ہم انتظار کرتے ہیں کب اس نے کچھ ایک بات کہتا ہے، پھر آستین موڑ کے باقی پورے بدلے نکال. سمجھ رہے ہیں بات؟ یہ ہماری حالت ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو نرمی سے محروم کیا گیا خیر سے محروم کیا. صحیح مسلم کی روایت میں عائشہ فرماتی ہے اور کہتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، کہا بے شک نرمی جس چیز میں بھی ہوتی ہے، بے شک وداؤٹ اے ڈاؤٹ، یہ کوئی گنجائش نہیں شک کی، نرمی جس چیز کے اندر ہوتی ہے، آپ فرماتے اور کہتے ہیں اسے زینت دار بنا دیتی ہے، خوبصورت بنا دیتی ہے، اور جس سے یہ جو نکال لی جاتی ہے اسے عیب دار کر دیتی ہے. نرمی جس چیز میں داخل ہوگی اسے خوبصورت زینت دار بناتی ہے، اور جس چیز میں سے نرمی نکل جائے وہ عیب دار ہو جاتی ہے. اور آج ہم عیب دار ہونا پسند کرتے ہیں، نرمی والا پہلو پسند نہیں کرتے ہیں. میں کسی پہ الزام نہیں لگا رہا ہوں، لیکن یہ ہمارا مزاج بن چکا ہے، یہ مزاج بن چکا ہے. اور نرمی کو بالکل اتنا شاذ اور نادر دیکھنے کو ملتا ہے نرمی، تو نرمی بڑی ضروری چیز ہے. دوسری صفت جو آج جو عادت ہمیں کم نظر آتی ہے، جو یہ اخلاق میں ہمیں داخل کرنا ہوا ہے، صبر. صبر کی بڑی کمی نظر آتی ہے. ایک زمانہ تو لوگ بولتے تھے ہمارے دادا اتنے غصے والے تھے، پچھوا کے ڈنڈا لے کے نکل گئے. ارے بھائی یہ کوئی طریقہ ہے ڈنڈا لے کے تھوڑی دیر کو نکل جا رہے؟ اور بڑا لوگ ہو رہے بہت خطرناک تھے، کیا خطرناک تھے یار. یہ تو کوئی طریقہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نظر نہیں آ رہا ہے. ہاں غصہ ہونا چاہیے، میں کہہ رہا ہوں نا، ضرورت ہے اس کی، لیکن ہر بار صرف یہی مزاج رہے تو آپ نرمی سے خالی ہے اس کا مطلب. اور آج بھی ہم دیکھتے ہیں صبر کے خلاف، مطلب جلد بازی اور صبر کے خلاف عمل ہم کرتے ہیں. یاد رکھیں صبر. اور میں بار بار اس چیز کو ریپیٹ کرتا ہوں، 2 صفتیں اللہ جس کو دے دے، جو خصوصیتیں، 2 عادتیں، 2 اخلاقی پہلو اللہ جس کو دے دے اس کو بڑی نعمت ملی. ایک صبر، دوسرا شکر، بس. اور دونوں ایک دوسرے سے ملے جلے، ایک رہا تو دوسرا رہتا، اور ایک غائب دوسرا بھی غائب ہو جاتا. صبر ہی شکر کو دعوت دیتا ہے، اور شکر صبر کو دعوت دیتا ہے. اور ایک گیا تو دوسرا بھی نکل کر چلا جاتا. صبر آپ کو کوئی تکلیف دے تو، صبر کوئی آپ کو برا بھلا کہے تو، صبر کوئی آپ پر الزام لگائے تو، صبر کوئی آپ کے دین کو برا کہے تو. صبر کا معنی یہ نہیں کہ آپ برداشت کر لیں، آپ اس کو دعوت دینا ہے آپ کو، لیکن وہاں آپ صبر کر رہے ہیں، میں سن رہا ہوں، میں آپ کو جواب دوں گا انشاءاللہ اس کا کہ آپ نے جو الزام لگایا. صبر اس پر کہ لوگوں نے آپ کو بہت زیادہ غبن کے تکلیف دی، بہت سارے صبر اس پر کہ وہ بیمار ہو گیا، صبر اس پر کہ کوئی اعضاء اللہ نے آپ سے چھین لیا، صبر اس پر کہ کوئی آپ کا چہیتا مر گیا. صبر کے بڑے پہلو یاد رکھیے، بہت سے پہلو. صبر یاد رکھیے، ہمیں صبر کا نمونہ بننا ہے، یاد رکھیں. اور اگر ہم صبر کرنے لگے نا تو بہت سارے فتنے فساد تو یوں ختم ہو جائیں گے. میرا ایک بھائی گاڑی پہ جا رہا ہے، سامنے والے نے تھوک دیا، اس پر اڑ کر آ گیا. ظاہر سے کوئی جان بوجھ کے تھوکیں گے آپ پر؟ بتائیے نہیں. اگر آپ اس کو جا کے بولے کہ کوئی بات نہیں، ہو گیا، میں نے پوچھ لیا، کوئی بات نہیں، لیکن ذرا دیکھ کر تھوکا، اتنا کافی. اب آپ گاڑی تیز لے جا کر اس کے سامنے لا کر اس کو روڈ سے اتار کر اس کو فٹ پاتھ پر لے کر آ کر اس کے بعد 2-4 گالیوں کے بعد یہ تم نے، اور بعد میں پتا چلا اس نے اس کے بچے نے تھوک دیا تھا، پھر وہ ندامت لگا رہے بچہ تھا کیا. یہ ہماری کیفیت. اگر ہم صبر کر لیتے اور یہ کہتے چلو کوئی بات نہیں یار، گاڑیوں میں ہو جاتا ہے، ٹرین میں ہوتا ہے، سفر میں ہوتا ہے، کیا بات ہے، کیا اس میں مسئلہ ہے، روش لیں گے، کوئی مسئلہ. سمجھ رہے ہیں؟ تو مسئلہ ختم ہو گیا نا، جھگڑا ختم ہو گیا. بہت سارے واقعات قتل اور غارت گری کے، قتل کے، لوگ جس سے مارے جاتے ہیں، صرف وہ تھوڑی دیر کا صبر نہ ہونے کا نتیجہ ہوتا ہے، معلوم. اور صبر یاد رکھیے بڑا اہم پہلو ہے. اس لیے کہ اکثر جو کرائم ہوتے ہیں، آپ دیکھ لیجئے، جتنے جرم ہوتے ہیں، آپ کبھی جیلوں میں جائیے سروے، جتنے جرم ہوتے ہیں، جرم کے 90% پہلو صرف صبر نہ ہونے کی وجہ سے ہوتے ہیں. اگر وہاں صبر کر لیتا تھا یہ مسئلہ ہوتا ہی نہیں تھا، تھوڑی دیر کے لیے صرف. بچوں کے جھگڑوں پر قتل ہوئے، بچوں کے چھوٹے، اگر وہاں صبر کر لیتا ایک فریق، قتل تک بات ہی نہیں جاتا. صبر، آپ نے دامن چھوڑ، صبر. اس نے تھوک دیا، تھوڑا سا صبر. کسی نے کوئی چیز پھینک دیا، تھوڑا سا صبر. کسی نے پانی اڑا دیا، گالیاں دے رہے اس کو، ہو سکتا ہے اس نے دیکھا نہیں ہوگا، کہاں میں دیکھ کر چلا ہے، لیکن اگر میں معاف کر دوں کوئی بات نہیں، ہوتے رہتے، اللہ اجر دیں گے، اللہ اجر دیں گے. اور جب اللہ کے لیے انسان جھکتا ہے نا تو اللہ اس کو رفعت دیتا ہے، اونچائی کرتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کتنا جھکے اللہ کے لیے، غلاظت لا کے آپ کے اوپر رکھ دی کہ نماز کے حالت میں آپ نے
نہ برا کہا، نہ گالی دی، نہ یہ کہا کہ لوگ میرے ساتھ یہ کریں. آپ کی بیٹی نے آ کر بس اٹھا دیا اور صاف کر دیا، اتنا ہی. صبر یاد رکھیے. اور اللہ رب العزت نے جو ہے صبر کے تعلق سے فرمایا سورہ زمر سورہ نمبر 39 آیت نمبر 10 کے اندر، بے شک صبر کرنے والوں کو ان کے اجر جو ہے بے حساب دیے جائیں. صبر کرنے والوں، صبر کا پہلو چلو. تیسری چیز شکر، وہ دونوں ایک ساتھ آتے، صبر اور شکر. ابو داؤد کی روایت، جو بندوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کر سکتا. یہ بات میں خاص کی رکھ رہا ہوں، شکر بندوں کا شکر، اس لیے کہ ہمارے پاس جب ہم چھوٹے کا نہیں کر سکتے تو بڑے کا بھی نہیں ہوتا. حدیث کے اندر الفاظ کیا ہے؟ جو بندوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر گزار نہیں ہو سکتا. تو ہم کیا کریں؟ شکر ادا کریں ہر چیز کا، ہر نعمت کا جو ملی. چوتھی چیز، شرم اور حیا والی عادت، یہ اچھے اخلاق اپنے اندر پیدا کریں، جس کی بہت 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 سخت ضرورت ہے. اخلاق، عقیدے سے لے کر معاملات سے لے کر لباس، سب ہر چیز میں حیا. عقیدے کی حیا یہ ہے کہ رب کے ساتھ شرک نہ کیا جائے، اس لیے کہ وہ بے حیا شخص ہے، بے شرم شخص ہے جو پیدا کرنے والے کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کرتا ہے. یہ ہے عقیدے کی حیا. معاملات کی حیا یہ ہے کہ جب میں نے وعدہ کیا ہوں تو وعدہ خلافی نہیں ہو چکے، میرے معاملات جب کر دیا، یہ ہے معاملات کی حیا کہ جو بول دیا اس کو پورا کر کے رکھا. یہ ہے معاملات کی حیا. اور کپڑوں کا، لباس کی حیا یہ کہ جو شریعت نے بتا دیا، ان لمٹ سے باہر میں کپڑے نہیں پہنتا ہوں اور لمٹس کے اندر بھی نہیں، جو بتا دیا ڈیفائن لمٹس میں میرا لباس ہے، یہ ہے لباس کی حیا. تو بات چیت کی حیا، معاملات کی حیا، عقیدے میں حیا، لباس میں حیا. آج بیاہی بہت عام ہو چکی ہے. ہر دین کی ایک خصوصیت ہوتی ہے، اس دین کی خصوصیت حیا ہے، اور افسوس کی بات ہے ہماری خصوصیت امت کی بے حیائی ہو چکی ہے. عقیدے کی بے حیائی، رب کے ساتھ شریک کیا جا رہا ہے. معاملات کی بے حیائی کہ جب بولیں گا وہ پورا کر ہی نہیں سکتا، وعدہ ہی بات طے ہے. یہ معاملات کی بے حیائی. آج ہمارے لباس کی بے حیائی دیکھیے، مردوں میں بھی اور عورتوں میں بھی. اور اصل حیا عورتوں میں زیادہ ہونا چاہیے، اس لیے کہ انہی سے تو بچے اور بچیاں ہوتے ہیں. اور مرد عموماً جو ہے لباس کی بے حیائی عموماً کرتے ہوئے نظر نہیں آتے جتنی عورتیں نظر آ رہی ہیں. اور ان سے جو بے حیائی معاشرے میں اور نوجوانوں میں پھیل رہی ہے، یہ عورتیں سب کی ذمہ دار ہوں گی. یاد رکھیے، فیشن پرستی جس کو بولتے ہیں نا، کم لباس. حیا اختیار کیجیے، یہ عادت ڈالیے. ایسی حیا کسی کو انتہا پہ. میں نے ایسے بھی لوگوں کو دیکھا ہے ماشاءاللہ، ایسے والدین کو دیکھا ہے جو اپنی چھوٹی چھوٹی بچیوں کو بھی، چاہے وہ 2 دن کی کیوں نہ ہو، کسی غیر محرم کے سامنے لباس نہیں، کپڑے نہیں. حیا کے خلاف. بچی ہے نا، چھوٹی ہے، چھوٹی بچی کا مسئلہ نہیں، لیکن نہیں حیا. یہی تو حیا. یہی بچیاں بڑے ہوں کہ با حیا لڑکیاں بنے. اب ہم بول رہے ہیں معاشرے میں اتنی بے حیائی پھیل گئی کہ برقع خود کبھی کبھار وہ بے حیائی کو لانے کی وجہ بن جا رہا، معلوم، اس لیے کہ اس کو خود اتنا اٹریکٹیو بنا جا رہا ہے کہ اس کے سے لوگ متوجہ ہو رہے ہیں. تو یہ کوئی ایشو ہم کہیں گے کہ ایسا نمونہ نہیں ہے کہ اچانک ہو گیا. یہ سالوں کی ہماری جس کو بولیں گے ترتیب وار تربیت نہ دینے کا بچوں کا نتیجہ، جس کا اینڈ رزلٹ یہ نظر آ رہا ہے، جو مزاج نوجوانوں کے نظر آ رہے ہیں. حیا، شرم یاد رکھ ہر معاملے. اسی طرح جو ہے ایک صفت جو آج بہت ضرورت ہے وہ یہ ہے اچھی بات چیت. بڑی کمی نظر آتی ہے نا. کچھ لوگ اچھی بات کرے تو معروف ہوتے ہیں، ارے یہ بہت اچھی بات کرتے، کیوں؟ تو سب بری کرتے ہیں اس لیے وہ معروف ہے. اور ایک زمانہ تھا صحابہ کا، تابعین کا، بری بات کرنے والے مشہور تھے، اس لیے کہ سب اچھی بات کرتے تھے، جو برا کرتا تھا وہی مشہور ہوتا تھا. اچھی بات بہت ضروری ہے، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے قرآن میں فرما رکھا سورہ بقرہ آیت نمبر 83 کے اندر، وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، کہ لوگوں سے اچھی بات کرو، لوگوں سے اچھی بات کرو. اسی طرح جو ہے امانت اور عہد کی پابندی. امانت اور عہد کی پابندی بڑی اہم چیز ہے، یاد رکھیے. یہ اخلاق، یہ عادت اپنے اندر ہمیں پیدا کرنا ہے. اس لیے کہ ابن حبان کی روایت ہے، انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں، اس میں ایمان نہیں جس میں امانت نہیں، اور اس کا دین نہیں جس میں عہد کی پابندی نہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا ایمان نہیں، آپ فرما رہے ہیں، جس میں امانت نہیں جس کے پاس، اور آپ فرما رہے ہیں اس کا دین نہیں جس میں عہد کی پابندی نہیں. آپ اندازہ لگائیے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 2 عادتوں کو، اچھے اخلاق کو دین سے اور اسلام سے سیدھا جوڑ دے رہے ہیں. کیا فرما رہے ہیں؟ پہلا، اس میں ایمان نہیں جس کے اندر امانت داری نہیں، اور اس کے اندر دین نہیں جس میں عہد کی پابندی نہیں. اب عہد کی پابندی کا کیا معاملہ ہے مجھے بتانے کی ضرورت ہے. 5 منٹ میں آ رہا تو آپ کو بولنا پڑتا 5 منٹس equal to how many hours. ان کے 5 منٹ بولے تو کتنے گھنٹے کے ہوتے ہیں. یہ معاملہ کل ہو جائیں گا، کل، تو اس کا مطلب کل بولے تو یہ 1 مہینہ سے 30 days کا ان کا 1 day ہوتا ہے. ان کا دن ارتھ کا نہیں، مارس کا، جوپیٹر کا وہاں کا ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے ذرا. ایک دن بولے 30 دن ہمارے گزر جاتے ہیں اس دن. عہد کی خلاف ورزی آتی ہے. آپ فرمانے دین ہی نہیں اس کے اندر جس میں عہد ہے، اور اس کا اسلام نہیں جس کے اندر امانت داری نہیں. آج بتائیے، آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھیے، ایسے کتنے امانت دار لوگ ہیں جس کو آج آپ بھروسہ کر کے اس کے پاس کوئی اپنی رقم یا کوئی امانت کی چیز رکھ سکتے ہیں. آپ بولیں گے اس کے پاس رکھا تھا، گما دیا اور کھا گیا، اس کے پاس دیا تھا آج تک واپس نہیں کیا، ان کو دیا تھا جو لے کر بیٹھے تو واپس نہیں کیا. پھر ہم سب سے اچھے مسلمان ہیں ماشاءاللہ، نمازیں وغیرہ سب. اس بات پہ غور کرنے کی ضرورت. اسی طرح جو ہے ایک اچھی عادت جس کی بڑی کمی نظر آ رہی ہے، جو میں چاہ رہا تھا آج آپ کے سامنے، وہ ہے مسکرانا. اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جامع ترمذی کی روایت ہے، ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ اس کے راوی فرماتے ہیں، کہتے ہیں اپنے بھائی کو مسکرا کر دیکھنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدقہ ہے. اپنے بھائی کو مسکرا کر دیکھنا صدقہ ہے. اور ہمارے پاس کیا ہے؟ مسکرا کر دیکھنا تو دور کی بات ہے، سب سے زیادہ گھورنے والا جو رہتا ہے وہی سب سے اچھا آدمی مانا جاتا ہے.
صرف گھور رہے، کوئی اندر آیا تو صرف گھورے، مجلس میں آئے گھورے، دعوت میں آئے گھورے، ہر جگہ سے گھورے۔ مسکرانا تو بہت دور کی بات ہے نا، مسکرانا، اور مسکرانا اتنا کم ہو گیا کہ اگر آپ کسی کو دیکھ کے مسکرا دے تو بولتا اتنا موٹا نہیں ہوا یار ابھی، آپ مسکرا رہے کیسے؟ مزے کیوں ہنس رہے آپ میرے کو دیکھ کر؟ نہیں ہنس رہے، پاگل دکھ رہا میں آپ کو، ہنس رہے کیوں آپ سے؟ ہم کیا فرما رہے ہیں؟ اپنے بھائی کو مسکرا کر دیکھنا صدقہ۔ آپ کو بتائیں کچھ قومیں ہیں، کچھ قومیں ہیں، میرا سفر ہوتا ہے، بہت سارے علاقوں میں جانا ہوتا ہے، لوگ ملتے ہیں ایئرپورٹس پہ، کچھ قومیں ہوتی ہیں ان کا مزاج کیسا، دور بیٹھے ہوئے رہتا ہے سامنے، اور خالی آپ ان کے سامنے ان کو دیکھیں نا، خالی اتنا کریں گے ختم، اس کے بعد کچھ نہیں، آپ ان کو خالی ان کو دیکھیں ختم، اتنا ہی۔ اور عادت ہے سب کو دیکھیں، جتنے مارکیٹنگ کے لوگ ہیں ان کو ان کے باسز، ان کو پوری مینجمنٹ ٹریننگ دی جاتی ہے، کوئی آئے تو کیسی بات کرنا آتی نہیں، بھی تم کو اچھا لگ رہا کسٹمر گالی بھی دے کے گئے تو کیسا کرنا، منہ پورا کھول دینا اور بتانا ویلکم سر، حالانکہ دل میں وہ سوچ رہا یہی تھا جو گالی دے کے گیا 2 دن پہلے، لیکن آئیے مطلب آج کیا بولنے والے سنائیے، آج بھی سننے کے لیے ہم ریڈی۔ آپ کیا ہنسنا مسکرانا کتنا کم ہو گیا نا، مسکرانا نہیں، ہم مسکراتے لوگوں کو نہیں، عادت ہی نہیں ہے، کیونکہ ہمارا مزاج نہیں ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عموماً ہنسا نہیں کرتے تھے، مسکرا کر مسکراتے، کبھی دانت نظر آتے حدیث میں آتا، کبھی اتنے نظر آتے کہ داڑھوں تک، مطلب زیادہ مسکراتے داڑھوں تک نظر آتے ہیں، صحابہ دیکھ لیں روایت میں دانت دکھتے، کبھی سامنے کے دکھتے، کبھی اوپر نیچے دکھتے، کبھی داڑھوں تک مسکراتے۔ مسکرانا چاہیے، اس لیے کہ یہ بھی صدقہ، اور پتہ نہیں آپ کے مسکرانے سے، آپ کے مسکرانے سے وہ آپ کا بھائی جو بہت وزن لے کر آیا تھا سب پر، پریشان تھا، ہو سکتا کچھ اس کا بوجھ تھوڑا کم ہو، جیسا کہ کوئی آیا مصیبت زدہ اور آپ نے کہا کیا ہوا یار، وہ بھی تھوڑا ریلیکس ہوتا، نہیں بہت مصیبت، نہیں کچھ نہیں، اللہ کر دیں گا، کوئی بات نہیں انشاءاللہ، ایسا آپ نے ریلیکس کر، آپ کی ہنسی اس کو بہت سارے غم کو بھلانے میں اس کو جو وہ کہتے ہیں مدد کر لیتی ہے اندر، اور ہنسی بہت اچھی چیز ہے، مسکرانے ایک اچھی، تو مسکرانا چاہیے، یہ سنت ہے اور یہ صدقہ ہے اندر، ٹھیک ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ خیکے لگا کر جو ہے یا ٹھٹے مار کے ویسا نہیں ہنستے تھے، مسکراتے تھے لیکن، اور اس کو صدقہ کر۔ اسی طرح عفو اور درگزر کرنا، یہ صفت بھی بڑی کم نظر، عفو اور درگزر سمجھتے ہیں، معاف کر دینا، چھوڑ دینا، عفو اور درگزر کر دینا۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے عفو اختیار کرو، درگزری اختیار کرو، اور نیک کام کا حکم دو، اور جاہلوں سے کنارہ رہو۔ عفو درگزر، معاف کر دو، معاف کر دو۔ آج بہت سارے مسئلے حل ہو سکتے ہیں اگر ہم لوگوں کو معاف کر دیں۔ میرے بھانجے نے مجھے گھور کے دیکھا تھا، میں اس کا جانا ہی بند کر دیا، معاف کر دیا میں نے اس کو، بعد رشتہ کنٹینیو، اس نے آ کے مجھے گالی دیتا لیکن میں نے اس کو پھر بھی معاف کر دیا، کوئی مسئلہ، وہ آ کر مجھے ہمیشہ تنگ کرتا لیکن میں اس کو معاف کر دیتا ہوں، میں اس سے رشتہ نہیں توڑوں گا۔ بہت سارے مسئلے آپ کے حل ہو جائیں گے اگر عفو والا پہلو اگر ہم اپنا لیں تو، معاف کرنے والے، معاف کیجیے۔ اسی طرح جو ہے خیر خواہی، خیر خواہی، صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے الدین النصیحہ، خیر خواہی یہ ہمارا دین ہے، دین نصیحت ہے، اسلام نصیحت ہے، خیر خواہی ہے۔ آج ہمارا معاملہ کیا ہے؟ خیر خواہی کے برعکس اس کا برا چاہنا ہے۔ کوئی آپ کے پاس آئے، میں ایک مارکیٹ میں دکان کھولنا چاہتا ہوں، ارے جناب کھول لیجیے، وہاں بہت اچھا بزنس چلے گا، نمبر 1، اور وہ چلا گیا، دوسرا آیا، اس کو ایک ایسی جگہ پھنسا، اس سے پہلے 4 پھنسے وہاں جا کر، اب کھولیں گے نا تو آئیں گا، اس سے پہلے اپنے کو ایسا کیا ہوا تھا، گھور کے دیکھا ہوا تھا، یہ کیا تھا، ابا سے ایک بار یہ کیا تھا، چچا سے یہ کیا، 3 پشتوں پہلے یہ کیا تھا نا، آج بدلہ نکالا اس سے۔ دین خیر خواہی، اچھی بات کہے ورنہ کیا کرے مجھے نہیں پتا، آپ دیکھتے خیر خواہی، نصیحت کیجئے، ہمارا یہ جذبہ ختم، نصیحت کیجئے، جو بھی آئے خیر کا جتنے پہلو سکتے آپ دیجئے، پتہ نہیں اس سے کیا فائدہ ہو جائے اور کتنی انسانیت فائدہ اٹھا رہا، آپ کو اس کا اجر، یہ جذبہ ہم سے ختم ہوگا۔ ہمارا دین نصیحت، پوچھا کیا دین النصیحہ، تو کس کے لیے خیر خواہی؟ تو کہ اللہ کے لیے، اس کی کتاب کے لیے، اس کے نبی کے لیے، مسلمان اماموں کے لیے، لیڈرز کے لیے، اور عام مسلمانوں کے لیے، اور ایک روایت میں اضافی الفاظ ہے، اور انسانیت کے لیے دین خیر خواہی، مسلمان خیر خواہ ہوتا ہے سب کا، یاد رکھیے، ٹھیک ہے، تو خیر خواہی کا جذبہ۔ اسی طرح ایک اچھی صفت جو ہمیں آج کم نظر آتی ہے وہ ہے سلام کی عادت ہے۔ سلام ہوتا ہے تو مخصوص لوگوں کو ہوتا ہے، مخصوص مجلسوں میں ہوتا ہے، اور مخصوص طریقوں سے ہوتا ہے، عام معاملہ نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب کو سلام کرتے ہیں، جاننے والوں کو کرتے ہیں، انجان کو کرتے ہیں، شہری لوگوں کو کرتے، بدو عرابی جاتے ہیں ان کو کرتے ہیں، آپ نے کبھی تمیز نہیں کہ سلام میں کی ایسا ہے، سب کو آپ سلام کرو، سلام کو عام کرو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عام کرتے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو ایک مرتبہ دیکھا گیا بازار میں آ گیا، لوگوں نے کہا عبداللہ تم بازار میں آنے والے آدمی تو نہیں ہو، مطلب عموماً اب تم بازاروں میں نہیں آتے، اور اس وقت تو نہیں آتے ہو۔ کہا بستی میں لوگ ہی نہیں مل رہے تھے مجھے، سلام کس کو کروں؟ سلام کرنے بازار میں آ گئے، جو کہ بازار میں تو لوگ ہوتے ہی ہمیشہ سلام۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ راستے سے چل رہے ہیں، ایک بیچ میں دیوار آ گیا، ابوبکر صدیق اس سائڈ سے آ گئے لیفٹ سے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رائٹ سائڈ سے آئے۔ جب آپ سامنے آتے ابوبکر صدیق کو آپ نے السلام علیکم کہا، السلام علیکم، تم پر سلام کی، چونکہ تھوڑی دیر کے لیے ابوبکر صدیق آڑ چلے گئے تھے، چھپ گئے تھے، پتہ نہیں کیا ہوا، تو نکلتے سلام۔ ہاں بس سلام بہت خاص، بولا نا، خاص موقعوں پر خاص لوگوں کو خاص طریقے سے ہوتا ہے نا۔ بڑے لوگوں کو سلام کا طریقہ ہے، شادی کے وقت سلام کا ایک طریقہ ہے، دولہے کے ایک سلام کا طریقہ ہے، دلہن کی سلام کا طریقہ ہے، جس سے ادھار لینا اس کے ایک سلام کا طریقہ ہے، نوابی سلام کا ایک طریقہ ہے، مختلف سلام۔ وہ سلام نہیں جو سنت کے مطابق ہو، جو سب کے لیے عام ہو اور ہر بار ہو، خصوصاً ہمارا سلام۔ اور یہ حالت ہے امت مسلمہ میں خواتین کی خاص طور سے، کہ خواتین تو سلام ہی نہیں کرتی ایک دوسرے سے،
بہت کم. اور اگر کوئی سلام کر دے مجلس میں نیا آدمی تو بلا دیتا ہوں پہچانتے, تو وہ لڑکی نہیں ہم نہیں پہچانتے آپ کو, سلام کیوں کرے پھر؟ نہیں ہم کو لگا ایسا کرنا, نہیں ٹھیک نہیں, کوئی بچہ نہیں گھر میں ہمارے, سیدھے ہو جاؤ تم, ڈر نہیں, مخصوص ایک دم صرف جان پہچان میں. سب 4 بھی بیٹھے تو وہ سب بول کے ہوتا ہو تم دونوں کو سلام, تب 2 باقی ان کو نہیں, صرف 2. مر شرما چرمی میں پھر بھی ایک عام معمول رہتا سلام کرتے رہتے, ان 2 کو نہیں بولے, ان سے میری جمتی نہیں, صرف 2. حالت سلام عادت. بہت سے لوگ بولتے ہیں بچوں کے پاس ہمارے سلام کم ہے, وہ ذرا نہیں کرتے. بچوں کے پاس سلام کم نہیں ہوتا ہے, بڑوں کو کرتے ہوئے نہیں دیکھتے بول کے نہیں کرتے ہو. معلوم آپ کو. بہرحال اسی طرح محبت ایک ایسی صفت ہے جو آج امت میں بڑی کم نظر آتی ہے. غیر شرعی محبتیں بہت عام ہو چکی ہیں, شیطان نے اس کو عام کر دیا. شرعی محبتوں کے تقاضے کم نظر آ رہے ہیں, جو اللہ سے, اس کے رسول سے, مسلمانوں سے اور انسانوں سے, بلکہ انوائرمنٹ میں جو کچھ ہے جانوروں سے بھی کم. اسلام تو ہم سب کے ساتھ نرم سلوک, اچھا سلوک کا حکم دیتا ہے. تو محبت یاد رکھیے بڑی اہم چیز ہے. محبت یاد رکھیے, اس کو عام کیجیے. بھائیوں میں آپس میں, بہنوں میں آپس میں, بہن بھائیوں میں, والدین اور بچوں میں, پڑوسیوں کے اندر, 2 شہروں والوں کے اندر, 2 محلے, ہم محبت کو عام کیجیے. شرعی محبتوں کے عام ہونے کی بہت ضرورت ہے. غیر شرعی محبتیں عام ہو چکی ہے, شرعی محبتوں کو عام کیجیے. اسی طرح جو تحفے اور تحائف, ابو یعلا کی روایت ہے, ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اور کہتے ہیں تحفے دو, اس سے محبت بڑھتی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آج تحفوں کا چلن کم ہو چکا ہے, تحفے مخصوص ہوتے ہیں, عام کیجیے, اس کو یاد رکھیے. اور تکلفات میں دی جاتے ہیں, عموماً اس لیے نہیں دیتے میرے بھائی مجھے محبت ہے اس کو دینا چاہیے, تکلفات میں لوگ دیتے ہیں, مجبوراً دیتے ہیں. اسی طرح وہ چند صفتیں جن کی کمی نظر آتی ہے, اور اپنی بات کے خاتمے کی طرف چل رہا ہوں, وہ یہ ہے بے نیازی. یہ عادت کی بڑی کمی نظر آ رہی ہے. بے نیازی سمجھتے آپ؟ غنا, دوسروں کے مال, دولت, اولاد, ان کی پوزیشن, پوسٹ, تجارت, اس سے کوئی مجھے سروکار نہیں. میرے رب نے جو دیا بس میں اس میں جو ہے بالکل بے نیاز, دنیا سے بے نیاز اور غنی ہوں, میں بس اپنے اس میں لگا ہوں. یہ بڑی اہم چیز ہے. صحیح بخاری کی روایت ہے, ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہا کہ امیر یہ ہے کہ جو انسان دل سے غنی ہے. دل کا غنا ہم میں کم نظر آ رہا ہے. دل کی مالداری جو کہتے ہیں نا, دل سے انسان مالدار. جیب میں تو حال یہ ہے, بینک بیلنس کا حال یہ ہے کہ کروڑوں میں ہے, لیکن بازو والا اگر والٹ نکال کے کچھ دے رہا تو اس کی نوٹ پہ نظر آئی, کہاں سے آ گئے. اس کا مطلب آپ مال سے امیر ہے, دل سے غریب ہے. دل سے مالدار انسان نہیں دکھتا دوسروں کے پاس, کیا وہ مطمئن ہے. آج بہت زیادہ ضرورت بے نیازی اختیار کرنے. آج ڈیپینڈنسی بہت ہم نے اختیار کر لی. بے نیاز ہو جائیے. صحابہ میں سے سب سے غریب انسان بھی خرچ کرنے کے لیے کوشش کرتا, سب سے غریب وہ بھی خرچ کرنے کی کوشش کرتا. آج ہم میں سب سے امیر بھی دیکھا جاتا ہے, کہاں سے زکوٰۃ صدقات دیتا, میرے پاس آ جاؤ, لینے کی کوشش کر رہا ہے. اس کو عادت ڈالنے کی ضرورت. اسی طرح جو ہے ادب, جامع ترمذی کی روایت ہے, انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اور کہتے ہیں وہ ہم میں سے نہیں جو چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور بڑوں کی عزت نہ کرے. ادب لحاظ بولتے ہیں نا, بڑوں کا ادب نہیں یار بچوں کے پاس. ادب بہت ضروری, یاد رکھیے کہ اپنے نفس میں ادب کرے جو شرعی ہے. وہ غیر شرعی ادب تو بہت اختیار کر لیا ہم نے, وہ نہیں. شرعی جو ادب ہوتے ہیں ایک دوسرے کے, وہ بہت ضروری, یاد رکھیے. یہ چند صفتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے مناسب رکھی اچھے اخلاق میں, جو آج بڑی کم نظر آ رہی ہمیں ہونا چاہیے. اب آئیے بات کے خاتمے کی طرف چلتے ہیں. آخر جو پوائنٹس ہیں میرے جو باتیں وہ یہ ہیں کہ اچھی عادت جو ہے ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ ہم اپنے نفس کے اندر پیدا کریں. اور یاد رکھیے برے اخلاق سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. برے اخلاق بہت خطرناک چیز ہے. کتنی خطرناک چیز ہے اس بات کو میں رکھتا ہوں آپ کے سامنے. جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, یہ روایت جو ہے مسند احمد کی ہے, ایک صحابی آئے, کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری ایک پڑوسن ہے, نیبر, اور وہ جو ہے بہت زیادہ نمازیں پڑھتی, مطلب فرض کے علاوہ نوافل بڑی زیادہ, بہت زیادہ روزے رکھتی, فرض کے علاوہ روزے رکھتی, بہت زیادہ زکوٰۃ دیتی فرض کے علاوہ, اور نفل حج بہت کرتی ہے, مطلب عمرے کرتی ہے. لیکن بات چیت میں پڑوسی سے بہت گندا رویہ, بہت گالی کر دیتی ہے, فلاں کرتی ہے, اخلاق اچھے نہیں ہیں, گالی دیتی ہے پڑوسی کو. باقی عبادت کے اندر ماشاءاللہ حقوق اللہ کے اندر اضافی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے یا فی النار, وہ جہنمی ہے. سائل اگلا سوال کرتا ہے, ایک اور پڑوسن ہے, صرف فرض نمازیں پڑھتی ہے, صرف فرض زکوٰۃ دیتی ہے, صرف حج کیا جو فرض تھا, نفل عمرے نہیں کرتی, لیکن اخلاق بڑے اچھے ہیں. تو کہا یا فی الجنہ, وہ جنتی ہے, نمازی ہے اور روزے دار ہے, صدقہ کرتی ہے, حج کرتی ہے, توحید پرست ہے, تبھی تو قبول رہی, لیکن اخلاق برے ہے, جہنم میں جانے والی ہے. سب کچھ ہے, بس نارمل ہے, صرف فرض نمازیں ہو رہی ہے, فرض روزہ ہو گیا, بس زکوٰۃ اور حج ہو رہا ہے, جنت میں جا رہی ہے. کیوں؟ اچھے اخلاق کی وجہ سے. تو برے اخلاق صرف دنیا میں نہیں آخرت میں بھی غارت کر دیتے, یاد رکھیے. تو ہمیں اچھے اخلاق کا شوق اپنے نفس میں جو ہے پیدا کرنا چاہیے, یاد رکھیے. اور اچھے اخلاق تربیت کا نتیجہ ہوتے ہیں, یہ ایسے ہی نہیں مل جاتے ہیں. تو لہٰذا اپنی نفسوں کو ہم ویل ٹرین کریں اچھے اخلاق کے لیے. کیوں؟ اس لیے کہ اچھے اخلاق نسلوں میں ٹرانسفر ہوتے ہیں, منتقل ہوتے ہیں.
سائنٹیفکلی میں نہیں بتا سکتا ہوں کیسے جینیٹیکلی ایسا ہوتا ہے، لیکن میں آپ کو صرف سمپل ایگزامپل سے بات سمجھاؤں جو سب سے جٹ آدمی بھی سمجھ سکتا ہے، جس کو کچھ نہیں سمجھتا دنیا داری یا سائنس وغیرہ، وہ یہ ہے کہ آپ کا بچہ جو ابھی 1 آدھ سال کا ہے وہ اس اسٹائل میں سوتا جس اسٹائل میں اس کے پردادا سوتے تھے. تو آپ بولتے رہے پردادا کی صفت آ گئی ان میں جناب میں، انہوں ایسی سرانا لیتے، ایسی ہاتھ نیچے لیتے نا، سب بول رہے ان کی آگے ایک صفت کہاں سے آ گئی. اب کیسے میں بول رہا ہوں، میں سائنٹیفکلی ایکسپلین نہیں کروں گا آپ کو، لیکن آتی ہے، آپ خود گواہی دیتے ہیں، دیتے نہیں دیتے ہیں نا. کچھ نہیں تو جانور پالے ہوں گے نا، کبھی جانور پالے تو سوچتے نا یار یہ بکری ہے تو اپنے کو اگلی نسل کیسی ہونا تو اس کو ادھر ادھر نہیں جانے دینا. سمجھ رہے بات کو؟ اتنی تو عقل انسان میں، چونکہ ٹرانسفر ہوتی ہے نسلوں کے اندر، اچھی صفتیں اور بری صفتیں. جانور دوسرے برے جانور سے میٹ کرے گا، ملے گا تو اس سے اگلی نسل بری آئیں گی جو بیماریاں وغیرہ ہوں گی. ایک جانور دوسرے جانور سے ملے گا، ایک اچھی نسل پیدا ہوں گی. گھوڑوں کی نسلیں دیکھیے نا، کسی نے کبھی ہارس ریس کا کسی کو شوق رہا ہوگا تو گھوڑوں کی نسلیں دیکھیے نا، اس کا باپ کون تھا، باپ کا باپ کون تھا، دادا کون تھا، پردادا کون تھا، 10 12 نسلیں لکھی ہوئی ہوتی ہیں ان کی. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو عربوں کو سب وہ نسلیں یاد ہوتی تھی کہ یہ گھوڑا کس کی نسل سے، یہ اونٹ کس کی نسل سے، اتنا یاد رکھتے تھے، چونکہ وہ چاہتے نہیں تھے کہ دوسرے بروں سے مل کے اس میں کوئی برائی آئی اس نسل میں. اسی لیے ان کے گھوڑے اتنے مشہور معروف تب بھی تھے، اور آج بھی عربی گھوڑے اتنے مشہور معروف اور اتنے مہنگے جو اس زمانے میں ہر کوئی نہیں رکھ سکتا، اتنا اس کو ٹیک کیئر کرتے تھے، ہر اچھی صفت ان میں لانا چاہتے تھے. نسلوں میں جو اچھائیاں عادتیں آتی ہے ٹرانسفریبل ہے، تو اگر میں اچھی نفس میں اچھی عادتیں ڈالتا ہوں انشاءاللہ میری نسلوں میں وہ چلیں گا. تو اگر ایک انسان اپنی نفس کے خلاف جا کر اچھی صفتیں پیدا کرتا ہے کہ اللہ میں چاہتا ہوں کہ میں ان اچھی عادتوں کو ڈالوں، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو نے حکم دیا، نبی نے حکم دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اچھے اخلاق کیا ملتے ہیں، میں ان جیسا بننا چاہتا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ اس کے بعد میری نسلوں میں اچھی صفتیں آئے، اللہ اس کا اجر مجھے دینا. تو اس کو جتنی نسلوں تک وہ اچھی عادتیں ہوں گی نا اس کا اجر ملے. اچھی عادتوں کا کچھ بینیفٹ نہیں بھی سمجھ میں آ رہا تو یاد رکھیے نیکسٹ نسل میں ٹرانسفر. آپ کو بری عادت رکھیں گے بچوں میں فوراً آ جاتی ہے. دیکھیے بچے، میں نے کہا نا بہت سی بری عادتیں بڑوں سے سیکھتے ہیں. اکثر لوگوں سے جو لوگ سگریٹ نوشی کے عادی ہوتے ہیں، جنرلی میں نے پوچھا کہ آپ کیسے سگریٹ پینا سیکھے، تو ان کا یہ دعویٰ تھا کہ وہ ابا پھینکتے تھے، میں اٹھا کے لے جاتے پینا سیکھ گئے. دوست نہیں ملے میرے کو، ابا نہیں سکھایا میرے کو، گھر کے اندر ہی سیکھ لیا. میں پھینکنے جاتے تھے 2 کش لے لیے پھینک دی، پہلے ٹھس کے آئے 2-4 بار، بعد میں عادت لگ گئی، پھر ابا کو بولتے تھے ارے ابا مت پیو، ہماری صحت خراب ہوئی، نہ آخر کا نہیں پینا، اور ادھر کونے میں لے کے پی کے پھر خود پھینک کے آتے. ہاں یہی ہوتا تھا. پھر کہاں سے سیکھی بری عادت؟ بڑوں سے. اب یہی والد صاحب سلام کے عادی ہیں، یہی والد صاحب وعدے کے پابند ہیں، تو ان کے بچوں میں آپ صفت دیکھیں گے بچے سلام کے عادی ہیں، وعدہ خلاف نہیں کرتے، چونکہ والد کو اسی صفت پر پایا ہے. میں نے یہی آخر میرا یہ تھا کہ نفسوں میں اچھی عادت ڈالیے. اس کے لیے ایک چارٹ بنا لیجئے، چھپا کے رکھیے، لیکن اس کو پریپریشن ہونا چاہیے نا مومن کی کہ میرے میں یہ بری عادت ہے، میں اس کو کاٹوں گا. یہ رمضان سب سے اچھا موقع ہے اس کو ختم کر کے اچھی عادت ڈالنے. میں اتنی بری عادتوں کو کوشش کروں گا کم کروں، اور یہ عادتیں کم دکھ رہی ہے اس کو بڑھاؤں گا. میں تو 1 سال میں نے 5 6 7 8 9 10 کچھ برائیاں تھی لکھی، الحمدللہ یہ کنٹرول ہو گئی. اور الحمدللہ یہ 2 4 5 6 7 8 10 صفتیں ہونا چاہیے تھی، الحمدللہ اپنی میں نے نفس میں لایا ہوں. اور اگلا امید کرتا ہوں کہ اگلے سال پھر کچھ ٹریننگ حاصل کروں گا، پھر کچھ صفتوں کو کاؤنٹ کروں گا اور اپنے آپ کو سدھارنے کی کوشش کروں گا. زبان سے شروع کر سکتے ہیں. سب سے فرسٹ زبان کی بد اخلاقیاں میں روکوں گا اور اچھی عادت ڈالوں گا. پھر اس کے بعد معاملات، اقوال، احوال، تجارت، ساری چیزوں میں اچھی عادتیں، اور دھیرے دھیرے کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر عمل میں لینے کی کوشش کروں گا. سنت عمل کرنے کا اجر بھی ملیں گا اور باقی ساری چیزیں بھی ہیں. بہرحال یہ چند باتیں تھیں جو میں نے مناسب سمجھی اچھے اخلاق اس عنوان پر آپ کے سامنے رکھوں. امید کرتا ہوں کہ بہت ساری باتیں اس میں سے سمجھ میں آئی ہوں گی اور اچھے اخلاق کی اہمیت ہمارے دلوں میں جاگی ہوں گی. اب ہمیں چاہیے کہ اپنے نفوس کو، اپنے نفس کو ہم ٹریننگ دیں اور اچھے اخلاق اپنے نفس میں لا کر اس پہ باقی رہنے کی کوشش کریں. اللہ رب العزت سے آخر میں دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو کچھ ہم نے اچھے اخلاق کے بارے میں سنا، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان صفتوں کو اپنے نفس میں ڈالنے کی ہمیں جو ہے توفیق عطا فرمائے. ہم تمام کے اندر جو برائیاں اپنے نفس کیا اللہ، جو خراب عادتیں ہیں، جو بد اخلاقی، اللہ ہمیں توفیق دے کہ ان بد اخلاقیوں کو اپنے نفس سے نکالے. جب تک اللہ ہمیں زندہ رکھے، اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے، اور خاتمہ ایمان پر ہو. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.